सीरत रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से पाकिस्तान उलमा काउंसिल की जानिब से कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें बिला जवाज़ फतवे जारी करने के अमल की मज़म्मत करते हुए हुकूमत से इस सिलसिले में तरीक़ाकार वज़ा करने का मुतालबा किया गया है। कॉन्फ्रेंस के जारी एलामिये में कहा गया है कि बिला जवाज़ फतवे न सिर्फ मुल्क के लिए बल्कि इस्लाम के लिए भी नुकसानदेह हैं। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से, और हमारा सवाल इस तरह से है, किसी फ़िरके को काफिर या किसी मुसलमान या गैर मुस्लिम को वाजिबुल कत्ल करार नहीं दिया जा सकता। फतवा जारी करने के लिए तरीक़ाकार हुकूमत बनाए। पाकिस्तान उलमा काउंसिल की ज़ेरे एहतमाम कॉन्फ्रेंस में उलमा का मुतालबा, क्या हुकूमत को ये करना चाहिए, हाँ या नहीं? साफ़ी साहब, क्या समझते हैं आप, हालिया अरसे में जो कुछ रहे मामलात मुल्क के अंदर, उन वक्त की कितनी ज़रूरत है ऐसा किया जाए हुकूमत की तरफ से? देखिए, मैं आलिम तो नहीं हूँ, लेकिन जो उलमा ने हमें बताया और समझाया है तो उसकी रूह से तो हमारा दीन भी यही कहता है कि ये जो मामलात हैं ये किसी इंडिविजुअल और किसी जमात के दायरा इख्तियार में नहीं आते, ये स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है। यानी इस्लामी रियासत में भी या रियासत मदीना में भी ये ज़िम्मेदारी जो थी वो सिर्फ स्टेट की थी। वो किसी के बारे में कोई फतवा दे दे, किसी को मुसलमान या गैर मुस्लिम डिक्लेयर कर ले। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की रूह को भी अगर आप देखें तो यहाँ पे ये इख्तियार रियासत ही के पास होना चाहिए, और अगर कोई फ़र्द या कोई जमात रियासत से हट के ऐसा काम करती है तो वो इस्लामी तालीमात की भी शदीद खिलाफ वर्जी करती के मुर्तकिब होती है, और वो पाकिस्तान के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन को भी वायलेट करते हैं। इस वक्त हम जितने भी इस्लामी ममालिक हैं दुनिया, जितने भी, आप सऊदी अरब देखें, आप ईरान देखें, आप मलेशिया देखें, आप किसी भी इस्लामी मुल्क की मिसाल ले लें, किसी भी मुल्क में ये इख्तियार किसी फ़र्द या किसी मदरसे या किसी इदारे को नहीं दिया जा सकता, बल्कि वो ये मामलात स्टेट ही के पास होते हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि हमने जिस तरह जिहाद स्टेट की ज़िम्मेदारी थी, हमने उसको भी प्राइवेटाइज़ कर दिया था। इसी तरह स्टेट के दायरे इख्तियार में आने वाले बहुत सारे चीज़ें हमने अपने सियासी और स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए प्राइवेटाइज़ कर दिए हैं। अब मसलन आप इस तरह के जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, इससे पहले भी हुआ, आप देखें कि अमूमन उसके शुरका भी ज़्यादातर वही लोग होते हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा ये काम किया होता है। आजकल इसकी मसलन अब उस रोज़ मैं देख रहा था इधर एक साहब कि जिसकी तलकीन पे वो हमारे वो पुलिस वाले ने सलमान तासीर के ख़िलाफ़ वो इक़दाम किया था, वो भी आजकल इस तरह के महफ़िलों में शरीक होते हैं। तो पाकिस्तान में एक मसला ये होता है कि इसी तरह के एलिमेंट को जब रियासत को कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर इस तरह के लोगों को मुतहर्रिक कर दिया जाता है, फिर इस तरह के फतवे भी आ जाते हैं, उलमा की कॉन्फ्रेंसेस भी। लेकिन जब वो ज़रूरत पूरी हो जाती है या वक्ती मसला, तो फिर वो दंदनाते फिर रहे होते हैं। एक तरफ हम जैसे लोगों को एक जेन्युइन तज्जिया करने की इजाज़त नहीं होती, बात करने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन इन लोगों के लिए फिर ना कानून होता है ना कुछ और होता है। तो ये हमेशा के लिए दायमी तौर पर हुकूमत को अपना ये इख्तियार रियासत को वापस लौटाना चाहिए और हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। हसन निसार साहब, उलमा अब अगर ये मुतालबा करें तो कितना ज़रूरी है कि हुकूमत संजीदगी से ले इसको और इस पर काम किया जाए? पहली ये बात ये है कि साफ़ी साहब ने आलिमाना जवाब दिया, लेकिन आगाज़ कहाँ से किया? मैं कोई आलिम नहीं हूँ, आलिम आसमान से उतरते हैं। दीन हमारे लिए सहल करार दिया गया है। ये कोई फिजिक्स केमिस्ट्री या कोई हैरत है? ये पीछे मेरे आप देख रहे हो, सारा उम्र बीत गई है, 20 तर्जुमे पढ़े, ये आपको हदीसों की किताबों के ढेर नजर आएंगे। आलिम और क्या होता है? इतनी आलिमाना गुफ्तगू थी इनकी। एक तो हमारा ये जो खाकसाराना और अपोलोजेटिक हमने खुद ठेके जारी किए हुए हैं कि भी आप कर लो, चूंकि आप और कोई काम करते नहीं हो दुनिया में सिवाय इसके, ये आपका चूंकि होल टाइम काम है। अच्छा, एक बात रह गया मुतालबा, तो ये एक तारीखी मुतालबा है जिस पर ये मुतालबा करने वाले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं पूरी कौम की तरफ से।
دین کے ساتھ یہ بھونڈا مذاق یہ بند ہونا چاہیے. اس سے ہماری تذلیل تحقیر ہوتی ہے, ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے, ہمارا چہرہ مسخ ہو چکا ہے. اتنی آسانی سے آپ یقین کرو, بوڑھے ہو گئے یہ تماشے دیکھتے ہوئے, آدمی اپنی کمر پہ خارش نہیں کر سکتا اتنی آسانی سے. جتنے آرام سے, جتنی پھرتی سے, جتنے سکون سے کچھ خدائی فوجدار جو ہیں وہ اچھے بھلے معصوم مسلمان کو دارہ اسلام سے خارج قرار دے دیتے ہیں. اٹس اے کرس. آپ کہہ رہے ہو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, اس کے لیے تحریک چلنی چاہیے, اور یہ اتنا اپولوجیٹک ہونا ٹھیک نہیں ہے. جی میرے ساتھ بٹھائیں کسی عالم دین کو, فہم دین, وہ کو تھوڑا بہت کوئی ڈفرنس ہو سکتا ہے, باقی یہ کو بات ہے. آپ نے وہاں کو ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے. قرآن پاک ہماری کتاب ہے, میرا خیال ہے کہ 14ویں دفعہ میرے بچے پڑھ رہے ہیں ٹرانسلیشن کے ساتھ, انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ. احادیث پڑھتے ہیں, تاریخ پڑھتے ہیں, صحابہ کی حیات, سیرت النبی پہ میرا 150 کتاب ہوگی میرے پاس. تو کون ہمیں سمجھائے گا بھائی؟ غلط ہے, ہمارا اپنا رویہ بھی غلط ہے. سر پہ چڑھا لیتے ہیں جو آپ بڑے, کیا بات ہے, صافی صاحب کی تو داڑھی بھی ہے. صافی صاحب سے متفق ہوتے ہوئے نہیں اب صاحب میں ذرا ایک تو یقیناً ظاہری بات ہے کہ حسن نثار صاحب ایسا کر سکتے ہیں, وہ جتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں, اور میں جانتا ہوں ان کا دین کا بھی جتنا مطالعہ ہے, سماجیات کا بھی جتنا مطالعہ ہے. میں جینورلی صرف اس حوالے سے نہیں باقی کئی حوالوں سے اپنے آپ کو بہت کم علم سمجھتا ہوں, لیکن یہ جو اپالوجیٹک رویے کی انہوں نے بات کی نا, وہ ہم جیسے شہریوں کا زیادہ بن گیا ہے. دیکھیں بات سنیں, یہ آپ کی عاجزی انکساری ہے. آپ کا جواب صافی صاحب اتنا لوڈڈ جواب تھا, جی بڑے سے بڑا عالم دین اس سے بہتر جواب نہیں دے سکتا جو آپ نے دیا ہے. اچھا اتنے میں کم اس میں عرض کر رہا کہ یہ جو دیکھیں بات سنیں, اپالوجیٹک رویے, ہیوملٹی اچھی بات ہے. ریما, خود ساختہ فتوے جو جاری کیے جاتے تھے اس کا انٹرنیشنلی بھی پاکستان کے لیے کوئی اتنا اچھا نہیں رہا یہ معاملہ. اب کتنی ضرورت ہے اس پر عمل کیا جائے جو علماء مطالبہ کر رہے ہیں؟ اب صافی صاحب کی اور حسن نثار صاحب کی جو گفتگو تھی وہ بہت پرسویسو تھی, اور میرا دل وہی رائے رکھتا ہے جو ان کی ہے. لیکن کچھ مجھے خدشات ہیں ایسے عمل, اگر یہ جو درخواست کی گئی ہے یا اصل میں ہوتا ہے اس پر. آپ کو شاید یاد ہو 2001 میں میرا خیال ہے بنگلہ دیش میں فتووں کو اللیگل قرار دیا گیا تھا, لیکن اس کے بعد بہت سے کنسرنز ریز ہوئے, سپریم کورٹ تک وہ کیس گیا, اور سپریم کورٹ نے کہا کہ ایک ریلیجس پریکٹس کا انہیرنٹ انٹیگرل پارٹ ہے فتویٰ دینا, لیکن اس کو امپلیمنٹ کروانا جو ہے وہ ریلیجس پریکٹس کا فنڈامنٹل پارٹ نہیں ہے. اور کیونکہ ریاست کا وہ صرف ایک رائٹ ہوتا ہے, تو پھر جو فتوے ہیں آپ ان کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے. سو بنگلہ دیش میں یہ صورتحال ہے کہ فتوے دینا جائز ہے, لیگل ہے, لیکن ان کو امپلیمنٹ کروانا ایک کرمنل اوفینس ہے. تو میرا خیال ہے جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ مذہب کا میرے خیال میں ریاست کے جو آپریشن ہے اس میں کوئی دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے, اسی طرح ریاست کا بھی مذہب میں دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے فتوے جاری کرنے کی حد تک. دو اس کی ایکسیپشنز ہیں, پہلی تو یہ کہ وہ لیکن وہ ہیٹ سپیچ ہو یا انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہو تب یہ کرمنل اوفینسز ہیں, اور جو فتوے اس طرح کے جاری کرتا ہے ان کو پروسیکیوٹ کرنا چاہیے. دوسری بات, اگر آپ ایک پیرلل لیگل سسٹم بنا لیتے ہو پنشمنٹس کا, پینلٹیز کا, جس میں فتووں کے ذریعے آپ قانون جو ایک طرح سے نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہو, یہ بھی غلط ہے, یہ کرمنل اوفینسز ہے. لیکن صرف فتوے ایشو کرنے کو اللیگل کر دینا یا وہ علماء کے ادھیکار لے لینا, ان سے میرا خیال ہے یہ ایک فتوے جاری کیے جاتے ہیں اور جو اوپر بھی امپلیمنٹ حکومت کروائے ان کے اوپر کس پہ کام کرنا ہے کس پہ نہیں. ارشاد بھٹی صاحب اور نیائی صاحب تھوڑا وقت کم ہے, آپ دونوں سے جاننا چاہیں گے. ایک جملہ سن لیں کہ فتوے کا مطلب پہلے دیکھ لیں کیا ہے. فتویٰ is nothing more than an opinion. اس پہ کبھی غور کریں. جی حسن نثار صاحب, اس پہ میرا خیال ہے اس پہ ابھی بحث ہو سکتی ہے. جی جی, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فتوے جو ہے وہ ایک اوپینین نہیں ہے, وہ ایک طرح سے ججمنٹ ہے. تو میرا خیال ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, فتووں کی ڈیفینیشن پہ بھی بہت کنفیوژن ہے. اس کی ڈیفینیشن کے اوپر بحث ہو سکتی ہے. ارشاد بھٹی صاحب. جی جی بالکل, بھٹی صاحب.
جی دیکھیے بالکل ٹھیک مطالبہ ہے، حکومت اور ریاست کو کرنا چاہیے، بلکہ حسن صاحب نے جو کہا ہے تاریخی مطالبہ ہے، لیکن میں حسن صاحب کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ صرف حکومت پہ نہ رہیں، جو جہاں ہے وہ اب وہاں اپنے طور پر کوشش کرے۔ یہ دین برداشت اور تحمل کا دین ہے، یہ میانہ روی کا دین ہے، حقوق العباد کا دین ہے، انتہا پسندی کا دین نہیں ہے۔ دین میں کہا گیا دوسرے کے جھوٹے خداؤں کو بھی جھوٹا نہ کہو، کہیں وہ تمہارے سچے خداؤں کو جھوٹا نہ کہہ دیں۔ تو یہ ممبر رسول پر یا ممبروں پر بیٹھ کر جو باتیں ہوتی ہیں وہ یقین کریں آپ ٹی وی پر بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے۔ تو آپ کا اپنا دین ہے، دین اللہ اور بندے کا اپنا ایک پرائیویٹ ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اور اس میں درمیان میں یہ جو ٹھیکیداری ہو جاتی ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا، اور ہر بندے کو اپنے طور پر کوشش کرنی چاہیے۔ نیازی صاحب دیکھیں پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم نے یہ جو فتویٰ ہے اس کو اسی ڈیفینیشن کیا ہے۔ فتویٰ ہے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے جو لا ینحل ہو یا اس وقت اس کا کوئی موجود نہ ہو، تو جو جنہوں نے تحقیق کی ہوتی ہے قدیم نالج میں بھی جدید میں بھی قرآن اور سنت کے اوپر دستخط ہوتا ہے، اس کی کئی جہتوں سے اس کی ایویلویشن کی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خالی میں نے قرآن پڑھ لیا یا سنت پڑھ لی تو میرے پاس یہ کوالیفیکیشن آ گئی تو اس کے بعد وہ کوالیفائی کرتے فتوے کے لیے۔ نمبر 2 بات، صحابی صاحب نے حسن صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس کے پاس گنجائش نہیں رہتی کہ انہوں نے بہت جامع طریقے سے ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے۔ ایک سے چیز ایڈ کروں گا، اور وہ ایڈ آلریڈی صحابی صاحب کر چکے ہیں، کہ یہ کافر والی گیم ہے، یہ مولویوں نے نہیں سٹارٹ کی، بلکہ انہوں نے یہ استعمال ہو کے خادم حسین رضوی صاحب ہو یا کوئی ہو، یا 30-35 سال میں 80s میں جب یہ جھنگوی نکلے، ویسے تو اب جو آئین ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق آپ کے پاس نظریاتی کونسل ہے، یہ مسئلہ ہونا نہیں چاہیے، اور یہ بالکل ہاں ہے، میرا جواب ہوئی ہے جو سارے دوستوں کا ہے۔ بالکل ہاں میں آپ کا جواب ہے۔ ہمارے تمام زیادہ تر تجزیہ کاروں نے اس کے اوپر ہاں کا آپشن دیا ہے۔ ریما نے نہیں کا ایک ریزن کے ساتھ ہے۔